میں سانس لے نہیں سکتا، ہوا رکاوٹ ہے، رکا ہوا ہوں کہ خود راستہ رکاوٹ ہے۔ میں سانس لے نہیں سکتا، ہوا رکاوٹ ہے، رکا ہوا ہوں کہ خود راستہ رکاوٹ ہے۔ ابھی ہماری ملاقات ہو نہیں سکتی، ابھی ہماری ملاقات ہو نہیں سکتی کہ پہلے خلق تھی اور اب خدا رکاوٹ ہے۔ اور اس کا مقصد تھا کہ عبور کر کے ہی اس کو بتا سکوں گا ظفر، ابھی یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کیا رکاوٹ ہے۔ کچھ اور سناؤ جڑے میں نہ سنے ہوں، سنے ہوئے۔ ہماری نیند کا دھارا ہی اور ہونا تھا، ہماری نیند کا دھارا ہی اور ہونا تھا، یہ خواب سارے کا سارا ہی اور ہونا تھا۔ ہماری بات اگر ایک بار سن لیتے تو فائدہ یہ تمہارا ہی اور ہونا تھا۔ سفر پہ ہم جو نکلتے اس کے اتفاق کے سفینے اور ہونے تھے، ستارہ ہی اور بھائی یاد نہیں ہوتا۔ اور میرے کچھ اقوال زرعی بھی ہیں غزل کے معاملے میں۔ مسئلہ ایک یہ ہے کہ اچھا شاعر برا شاعر ہوتا ہے اور اچھی شاعری بری شاعری ہوتی ہے، کیونکہ شاعری کو غیر معمولی اور زبردست ہونا چاہیے، اور شاعر یگانہ و یکتا ہو تب بات بنتی ہے۔ یہ پھر میرا ایک اور بھی ہے کہ شاعری کی ٹرین میں درمیانہ درجہ نہیں ہوتا، فرسٹ کلاس ہوتی ہے یا تھرڈ کلاس، اور جو شعر فرسٹ کلاس نہیں ہے وہ تھرڈ کلاس ہے، درمیانہ درجہ اس میں ہے ہی نہیں۔ لوگ جو گزارے معافی شاعری کرتے ہیں، میں نہیں سے شاعری سنتا۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، پھر معافی چاہتا ہوں، میں بھول جاؤں گا۔ پھر میں نے یہ بھی ایک جگہ لکھا، مجھے بھول گیا تھا، بھول جاتا ہوں اکثر، تو میں نے ایک شاعر کا کتاب آئی تو اس میں دیباچے میں اسے لکھا کہ ظفر اقبال نے یہ ایسا کہا، یہ ایسا کہہ رکھا ہے۔ وہ مجھے اس وقت یاد ہے کہ یہ بات تو میں نے کہی تھی، اور جس کو بھی میں نے سنائی وہ اچھا کہہ رکھا۔ وہ یہ تھی کہ میں یاد کر رہا ہوں اس کو، ہاں، جو شاعر خراب شعر کہنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی اچھا شعر نہیں کہہ سکتا۔ اور میرے ہاں ہر قسم کے شعر، میرے ہاں سنجیدہ، غیر سنجیدہ، مخرب الاخلاق، فوش اور اوٹ پٹانگ، ہر قسم کا شعر موجود ہے۔ اور یہ صرف شعر کی تلاش کے سلسلے کی کڑیاں ہیں، میں اس کی تلاش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوں۔ میں بھاگتا پھرتا ہوں بے سود تعاقب میں، یہ شعر کی تتلی ہے جو ہاتھ نہیں آتی۔ کسی نے مجھ سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ شعر سنائیں، میں نے کہا میں نے اب تک اپنا پسندیدہ شعر کہا ہی نہیں۔ ایسے ہیں الٹے سیدھے میرے خیالات۔ وہ کوئی بیوروکریٹ تھا، اس کی کتاب کا فنکشن تھا، غالباً صدارت تھی ظفر اقبال صاحب کی، میرا اظہار خیال تھا، تو سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ جی حفیظ جلندری جیسا شاعر۔ تو میری باری آئی تو میں نے کہا کہ جی آج کے زمانے میں تو حفیظ جلندری کو کوئی نہیں پوچھتا، تو اس جیسی شاعری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ سارے میرے خلاف ہو گئے پورا ہال۔ تو جب ان کی باری آئی اینڈ میں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہتر بات نذیر کیسر نے کی ہے۔ یہ ایک بسکٹ مجھے دیں گے آپ؟ وہ انہوں نے کبھی مطلب مجھے یاد ہے کہ زمانے کی رو کے ساتھ نہیں چلے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی تائید میں کہہ دیا جائے، اس کی پیروی میں، ہاں اس کی پیروی میں یہ نہیں۔ حفیظ صاحب کا ذکر ہے، ان کا لطیفہ میں نے کوٹ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو اپنے خاندانی حکیم کے پاس چلے گئے، اس نے ان کے نبض وبض دیکھی، ڈائگنوز کیا، کہا بڑا خطرناک معاملہ ہے،
حفیظ صاحب آپ ذہنی کام کرنا بالکل چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آج کل شاید ہم اسلام لکھ رہا ہوں. ان کا وہ بے شک لکھتے رہے. اچھا ایک پورا میرا یعنی ایک کتاب بنتی تھی نظموں کی. میری نظمیں سویرا میں ایک 7 رنگ کا ساتھی سے نکالا کرتا تھا. اس میں امروز میں لال و نہار میں چھپتی رہی ہے. وہ پورا جو میرا کتاب تھی نا بیاس تھی, وہ افتخار جالب نے مجھ سے لے لی کہ یہ آپ سے گم ہو جائے, یہ مجھے دے دے. لیکن اس نے گم کر دی وہ کہیں گھر کی تبدیلی وغیرہ سنبھال. پھر میں نے یہ تردد نہیں کیا, پھر سالوں سے میں اپنی نظمیں اکٹھی کرتا پھر. ہاں نثری نظم بھی وہ میں نے ایک تو مذاکر کہی تھی, باقی 5-6 نثری نظمیں میری چھپی تھی اس میں ادویات میں. نثری نظم نمبر اس میں نے تو اپنی طرف سے نان سیریس نظمیں وہ کہی تھی, لیکن لوگ کہتے یہ تو بڑی سیریس بات ہے. سر یہ نثری نظم اور نظم کا کیا مستقبل ہے؟ یہ جو جدیدیت کے حوالے سے ہم نے نوٹ کیا تھوڑا سا. یہ نثری نظم جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ نثری نظم چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نثری نظم کے لیے آپ کو زبردست نثر نگار ہونا چاہیے, کیونکہ نثری نظم میں غزل یا نظم کی طرح وہ پھندنے یا زیورات نہیں ہوتے, تشبیہات استعارات. اس میں سیدھی سی بات آپ نے کرنی ہوتی ہے ان زیورات کے بغیر. وہ جب تک آپ یہ زبردست نثر نگاری نہ ہو تب تک آپ اس میں پورے نہیں اتر سکتے. تو یہ ہے کہ نثری نظم کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ مستقبل کی شاعری ہے. میں نے 2-3 نثری نظم کے مجموعوں کے دیباچے بھی لکھ رکھے, اور میں اس وقت سے نثری نظم کا قائل ہوں جب احمد ندیم قاسمی کہا کرتے تھے میں نثری نظم کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر میں نے یہ بھی لکھا کہ جو نثری نظم کو نہیں مانتا وہ نسرین انجم بھٹی کی نظمیں پڑھے, اردو بھی اور پنجابی. قرآن کی اور ادارت کی, کیونکہ شروع سے ایڈیٹر چلے آ رہے ہیں. مثلاً نے لکھا کہ اسرائیل نے لبنان پر بموں کی بارش برسا دی. میں نے کہا بارش برسانا غلط ہے, بارش میں تو برسنے کا ایلیمنٹ پہلے ہی موجود ہے, باریدن, تو بارش کر دیا آپ کہتے. پھر کہا جی وہ اسرائیل نے پتہ نہیں کس نے کربوں کے ساتھ دست درازی شروع کر دی. لیکن دست درازی لفظ ہی غلط ہے, دراز دستی لفظ ہے, جیسے تنگ دستی, زبردستی, یہ غلط لفظ ہے. ندیم صاحب نے بستی دل بھی بننے آیا. اور اس کے علاوہ میں نے کہا آپ لکھتے ہیں کہ افسانہ نگاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ منٹو اور عصمت چوتھائی اور کرشن چندر اور رمیندر سنگھ بیدی, رجندر سنگھ بیدی اور عبدالستار فلانا اور فلانا. میں نے کہا یہ اور جو ہے اس کا ایک بار آخر پر استعمال ہوتا ہے, جیسے لکھتے ہیں کہ سنگیتا فلانے 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 اور عنایت حسین بھٹی یا اور اس طرح کر کے. میں نے کہا یہ ساری عمر انہوں نے ایڈیٹری کی ہے, ان کو یہ صحافت کا یہ اصول کا نہیں پتہ کہ اور لکھنے کی بجائے آخر پر اور لکھتے ہیں, کامنٹ سے کام لیتے ہیں. اور 2 دفعہ انہوں نے اس مضمون میں کیا اور 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 میں انہیں دنوں گیا اسلام آباد میں, احمد فراز سے ملا. اس نے کہا بڑا آپ کا چرچا ہے آپ کے کالم کا, لیکن آپ کو ندیم صاحب پر یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ ندیم صاحب کے پاس کوئی لائسنس ہے اس بات کا کہ وہ غلط زبان لکھیں یا غلط کریں اس کا؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ سیاستدانوں کا کام ہے جی سماج سدھار, لیکن یہ بتائیں کہ جو لوگ ترقی پسند تحریک میں جیسے فیض, فراز, کیفی اعظمی, علی سردار جعفری, مجروح سلطان پوری, نچلے سطح پہ قتیل وغیرہ بھی, لیکن ان میں بتائیں کوئی شاعر واعر؟ نہیں, ان میں کوئی شاعر واعر مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے
میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ سماج سدھار، یہ غربت کو دور کرنا اور عدم برابری کے بارے میں کچھ کہنا، یہ وہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو کرنے دیں، ان کا کام، اور اپنا کام آپ خود کریں۔ میں تو غالب کو، اقبال کو بھی سیاسی شاعر کہتا ہوں، اس کی ساری شاعری جو ہے بال جبریل سے علاوہ ساری سیاست اور مذہب اور فلان اور ڈمکان سے بھری پڑی۔ میں نے حبیب جالب کے بارے میں لکھا تھا کہ اس میں کہیں کہیں کوئی کام کا شعر نظر آتا ہے، وہ بھی سیاسی شاعر تھا، جس پر بڑی لیدیں بھی ہوئی، ایک خاتون نے اس پر مضمون بھی لکھا۔ کیا نظم کے میدان کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ایک صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ نظمیہ شاعری جو تھی وہ جس طرح ایک بات ہوتی ہے، وصوفی ہوتی ہے یا برسیہ ہوتی ہے، اس کے اندر کھلے میدان ہوتے ہیں، اس میں آپ یعنی سیاسی بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان معاملات کے لیے نظم ہے، نظم میں آپ جو مرضی لکھتے رہیں، مذہب کو لے آئیں، اس کو کسی کو اور چیزوں کو لے آئیں، سیاست کو لے آئیں، ٹھیک ہے، وہاں چلتا ہے، لیکن غزل میں نہیں چلتا۔ رنگ سانولا تھا اس کا، لیکن بہت اپیلنگ تھی۔ میں بھی اس بینک میں جایا کرتا تھا ایز ایڈوائزر، تو میں نے اس پر ایک شعر لکھا، ایک شعر لے کر اس کی طرف بھیجا کہ صبح سی ہر دم کیے رکھتا ہے جو چاروں طرف، دیکھنے میں ورنہ اس کا شام جیسا رنگ ہے۔ واہ واہ، کیا بات تو وہ اچھا، پھر میں اپنی حماقت یہ بتاؤں کہ میں نے اس کو خط لکھ دیا، نام نہیں لکھا میں نے۔ دوسرے دن وہ آئی اور بڑا لال پی لیا، آپ نے خط لکھا فلاں ٹپ کا یہ اور وہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں لکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے بڑے ہی ترلے لگائے کہ میرے ساتھ ٹھیک ہو، لیکن میں نے اس کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کری، بہت زیادہ اس نے خوش۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، اس کے بعد بھی میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ دفتر میں میرے آنے سے پہلے جس کمرے میں بیٹھتا تھا اس میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے آیا کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بیٹھی، میں نے اس پر اس طرح نفرت انگیز سے دیکھا کہ اس کے بیچاری نے باہر نکل گئی بات کرتے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، تم نے ایک لطیف جذبے کی توہین کی تھی، یہ کافی ہے۔ میرا مطلب اس کے یہ قابل ذکر واقعہ نہیں تھا، لیکن بہرحال زندگی میں کوئی خوبصورت واقعہ جو آپ کو اچھا لگا ہو، بہت خوش ہوئے ہو آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یادداشت ہی نہیں رہی بالکل، اب 80% میری میموری جو ہے وہ میں ہو چکی ہے۔ اب بھی میں لکھتا ہوں، کالم لکھتا ہوں تو کوئی نام، کوئی لفظ میرے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں۔ میں جنید کو فون کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو، یار یہ اس کا یہ کیا ہے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں وہ جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں کالم میں، کہ وہ دفتر والے کھانا پوری کر لیں گے۔ بلکہ ایک دفعہ مزہ آیا بہت، ہم لوگ اوکاڑا سی گاڑی پر آ رہے تھے تو یتیم خانے ایک ٹرک رکا ہوا تھا، لوگ اس کو ٹھیک کر رہے تھے، اس کے پیچھے میرا شعر لکھا ہوا تھا جو عام طور پر رکشہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ تو آفتاب نے شرارتاً کہا کہ ابو یہ ٹرک صرف آپ کے شعر کی وجہ سے خراب ہوا تو ہم آپس میں اتنے بے تکلف ہیں باپ بیٹا۔ تو یہ بات نہیں کہ ظفر اقبال جیسے شاعر جو ہیں وہ خاص لوگوں کے شاعر ہیں، یہ بات نہیں، نیچے تک جاتے ہیں وہ، ایک جیسے ایک صاحب کا فون آیا، میں معافی چاہتا ہوں، ایک صاحب کا فون آیا 3-4 سال پہلے کہ جی میں شفیق گونڈوی بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ کہتا ہے کہ میں نئی دہلی سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی آیا تھا سادات امروہہ کے مشاعرے میں شرکت کے لیے، مجھے بائی ایئر ہی واپس جانا تھا، لیکن اب میں
بائی ٹرین لاہور آ گیا ہوں, صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میں کوئی ایسی قابل دید چیز تو نہیں ہوں, آ جائیں. میں نے بتایا اس کو, خیر وہ آ گیا. گپ شپ ہوتی رہی, عجیب بات اس نے بتائی کہ ظفر اقبال صاحب یقین کریں بھارت کتنا بڑا ملک ہے, اس کے ہر شہر کی ہر ادبی انجمن میں 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک پرو ظفر اقبال اور ایک اینٹی ظفر اقبال, اور ان میں ہر وقت ٹھنی رہتی ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جس ملک میں آج تک گیا ہی نہیں, وہاں میں زیر بحث ہوں. کوئی مجھے پیار سے یاد کر رہا ہے, کوئی مجھے گالی دے رہا ہے, تو مجھے اور کیا چاہیے. تو ایسی بات نہیں کہ ظفر اقبال جو ہے ایک مخصوص علاقے کے ڈومین کے شاعر ہیں یا مخصوص لوگوں کے, اور ماشاءاللہ اردو دنیا میں جہاں بھی آپ کسی ملک میں چلے جائیں, جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ظفر اقبال کو نہ جانتا. تھوڑا بہت ذوق ضرور رکھتا ہوں. جس بیل میں جوش نمو ہوتا ہے تو پتھر بھی رکھ دیں نا تو وہ ادھر ادھر سے نکل جاتی ہے باہر. تو اس لیے یہ وہ میں ڈاکٹر ایک ہے آرٹ اسپیشلسٹ ہے بڑا مشہور ڈاکٹر شہریار, میں کبھی نہیں ملا ان سے. اکاڑا سے ہمارے ایک عزیز اپنی ماں کو لے کر آئے, آرٹ کا اس کا مسئلہ تھا, ٹائم دیوا ہوتا ہے لیکن آ کے بیٹھا ہوتا ہے, فائل سامنے رکھی تو اس پر اکاڑے کا لکھا ہوتا. اچھا ظفر اقبال صاحب کے شہر سے آئے ہیں, کبھی نہیں ملا اس سے. اللہ تعالیٰ نے رسی بھی اتنی دراز کر دی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جاننے لگ گئے, مجبوراً بھی. یہ آدمی ڈٹائی سے ڈرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اچھا آپ انڈیا کبھی گئے نہیں؟ کبھی نہیں گیا. اچھا صرف ایک دفعہ گیا تھا جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. ان دنوں مشاعرہ ہوا کوئی جلندھر میں. اچھا وہ شاعر گئے یہاں سے سارے, شاد برسری, اپنا منیر نیازی, شہزاد احمد, قیوم نظر, شاد برسری وغیرہ سارے, انجم روحانی. تو میرے ٹیچر تھے قیوم نظر, انہوں نے کہا کہ میں راوی میں 1-2 چیزیں میری چھپی تھی, ان کا چلو تم بھی چلو. پھر میں وہاں گیا, وہاں وہ مشاعرہ ہوا, میں نے غزل پڑھ دی. اس وقت میں گیا تھا جب میں نے ابھی شاعری چوری کی تھی, پھر کسی کو وہاں میرا پتہ نہیں تھا. اس کے بعد میں نہیں گیا. بلاتے رہے مجھے, 2 سال پہلے بھی مجھے بڑا انہوں نے بلایا. یہ ایک ہیں ریختہ والے, انہوں نے بلایا, میں نہیں جا سکتا. میں نہیں یار میں نہیں آ سکتا. کبھی یہ سوچا کہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں آپ؟ میں لکھ رہا ہوں. لکھ رہے ہیں؟ واہ. ہمیں مسلسل یہ مکالمہ ہے نا کراچی کا پرچہ, اچھا مبین مرزا کا, ہاں اس میں کچھ 6-7 قسطیں چھپی ہیں. اچھا. 2-3 قسطیں ادبیات میں بھی چھپی تھی. اچھا یہ مجھے سنگ میر والے, کیا نام تھا ان کا, چوری مبارک, یہ اس کے افضال کے والد, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی سوانے ضرور لکھیں. میں نے کہا کیا اتنا کام کیا ہے سر؟ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. چنانچہ میں نے لکھنی شروع کی. کیونکہ یادداشت کچھ کم ہوتی جا رہی ہے, بہت کم, تو اس لیے وہ پھر ریکال کرنا جو ہے نا, اس کو کریں, محفوظ کریں آپ ان چیزوں کو. آج ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے ادب نامے کی طرف سے کہ انہوں نے وقت دیا, اور اللہ انہیں صحت دے, سلامتی دے, بلکہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ میری عمر بھی انہیں لگ جائے.